فتنۃ الخوارج کے بنو حملے میں شہید شہریوں کی تعداد 12 ہو گئی، 32 افراد زخمی، 3 معصوم شہری مسجد میں شہید ہوئے۔ بازار میں گاڑی کے دھماکے سے عمارت منہدم ہونے سے دیگر شہری شہید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے 6 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ خارجیوں نے افطار کے وقت حملہ کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے مصدقہ اطلاعات کے مطابق فتنۃ الخوارج کے باقی ماندہ خارجیوں کا فون پر افغانستان سے رابطہ ہے۔ آخری خارجی خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کی بنوں میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، معصوم شہریوں کی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس۔ وزرائے اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے بھی دہشت گرد حملوں کی مذمت کر دی۔ شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ علماء اعظم اور ائمہ کرام کی واقعے کی شدید مذمت۔ کہا رمضان المبارک میں کوئی مسلمان ایسی گھراؤنی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج ادارے بھرپور طور پر ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور انہی کی مہربانی اور کنٹریبیوشن سے ہم یہ مشکل ترین لمحات اور مرحلات نے گزارے ہیں۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں، مل کر پاکستان کی تقدیر اور اس کو بدل۔ پہلی مرتبہ تمام ادارے کشتی میں سوار ہیں۔ 1 سال میں اپوزیشن جھوٹا اسکینڈل بھی نہ لا سکی۔ اتحادیوں کا شکر گزار ہوئے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے مل کر پاکستان کی تقدیر بدل دیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا حکومت کے 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی اجلاس سے خطاب۔ کہا IMF کی شرط تھی $5 ملین کا نقصان پورا کریں۔ میں اور آرمی چیف دوست ملکوں کے پاس گئے، وہاں جانے سے یہ گیپ پورا ہو گیا۔ ترقی اور خوشحالی کے سفر میں تیزی تب آئے گی جب تک خوارج کا خاتمہ نہیں کر لیتے۔ ماضی میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا تھا، اس فتنے نے پھر کیسے سر اٹھایا سب جانتے ہیں۔ دہشت گردی کو دوبارہ کون لے کر آیا؟ اس سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ افواج پاکستان کے جوان ہر روز قربانیاں دے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو یہ دوسرا چیلنج تھا اس کو آپ کی قیادت میں الحمدللہ پاکستان کامیابی کے ساتھ عبور کر چکا ہے۔ خصوصی اجلاس میں وفاقی وزیروں نے کارکردگی بتائی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا سرمایہ کاروں کا ملکی معیشت پر اعتماد بحال ہوا ہے۔ معدنیات سے استفادے کے لیے خصوصی کمیٹی کام کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا اسٹاک مارکیٹ میں 1 سال میں 71% کاروبار بڑھا۔ حکومت اقدامات سے پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ حکومت اصلاحات کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہوا۔ پاکستان کے معاشی اقدامات کو سراہا۔ وزیر توانائی اویس لغاری بولے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی ہیں، عوام کو سستی بجلی کی فراہمی ترجیح ہے۔ چند سالوں میں سرکولر ڈیٹ کے خاتمے کا پروگرام بنا چکے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا حکومتی اقدامات سے تمام اداروں میں ترقی کا سفر جاری ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے ہمیں کہا کہ جی پاکستان پہلے سیاست واد میں، اور انہوں نے اپنے احتساب کیا اپنے ادارے کا، تو ہمارا دل بھی بڑا ہو گیا۔ تو آج کاغذات سمیت 72 گھنٹے میں فیصل واوڈا کے نوٹس لینے کے بعد 500 ایکڑ کی زمین کینسل، 50 ارب روپے پاکستان، 60 ارب روپے پاکستان کی کٹی میں واپس۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے پورٹ قاسم کی قیمتی زمین کی بندر بانٹ ناکام بنا دی۔ نوٹس لینے کے 72 گھنٹے میں قومی خزانے میں 60 ارب واپس آ گئے۔ قائمہ کمیٹی اجلاس کے بعد فیصل واوڈا کا کہنا تھا آرمی چیف نے کہا پاکستان پہلے سیاست بعد میں، انہوں نے اپنے ادارے کا پہلے احتساب کیا تو ہمارا دل بھی بڑھا۔ میرے نوٹس لینے کے 72 گھنٹوں میں پورٹ قاسم کی 500 ایکڑ زمین واپس ہو گئی۔ پاکستان کا خزانہ 60 ارب کے نقصان سے بچ گیا۔ 365 کے پیسے لے کر 500 ایکڑ دیا جا رہا تھا۔ 10 کروڑ ایکڑ کی زمین 10 لاکھ ایکڑ دی گئی تھی۔ میں نہ بولتا تو ملک کے 60 ارب چلے جاتے۔ بانی کو سحری نہ دینے کی باتوں میں صداقت نہیں، عبادت میں خلل بھی نہیں ڈالا جا رہا۔ سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر سیف کے دعووں کی تردید کر دی۔ سیکرٹری جنرل PTI نے کہا بیرسٹر سیف سے بات پرس کی جائے گی۔
شیخ وقاص سے کہا ہے کہ پوچھیں کہ بیان کیوں دیا گیا۔ بانی کی صحت اور ہنگامی طور پر ڈاکٹر آنے کی افواہیں پھیلائی گئیں، ایسا بھی کچھ نہیں، بانی کی صحت بھی بالکل ٹھیک ہے۔ بانی کو پارٹی قیادت سے کوئی شکایت نہیں، حملے وہ کرتے ہیں جو پارٹی چھوڑ کر گئے، جو بھگوڑے ہیں۔ دوپہر 12 بجے اٹھنے والا شخص روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب اعظم بخاری کا رد عمل، کہا بانی پی ٹی آئی کو ہفتے میں 3 دن گوشت ملتا ہے، سبزیاں، دالیں، چقندر کا جوس، کافی، ابلے ہوئے انڈے، خشک میوہ جات دیے جاتے ہیں۔ بشرا بی بی کا کھانے کو جو دل چاہتا ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے۔ جب ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں بچتا تو مظلومیت اور ہمدردی کا کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، برطانوی ڈونر ایجنسیوں کے تعاون سے جاری عوامی فلاح و بہبود کی سرگرمیوں پر گفتگو۔ علی امین گنڈاپور نے کہا صوبے کو این ایف سی میں زم اضلاع کے شیئرز نہیں مل رہے، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں وفاق کے ذمے صوبے کے 2 کھرب سے زائد روپے واجب الادا ہیں۔ وزیراعظم صاحب، آپ کے اعلان پر عمل نہیں ہو رہا، خیبر پختونخوا میں رمضان المبارک میں بھی گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھا، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا فوری نوٹس لیں۔ خیبر پختونخوا وافر مقدار میں بجلی اور قدرتی گیس پیدا کرنے والا صوبہ ہے، ہمارے وسائل سے پیدا بجلی گیس سے ہمارا صوبہ محروم رکھا جا رہا ہے۔ میں نے کل بھی وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی تھی اور ایم ڈی سوئی صدرن کو میں یہ کہوں گا کہ گیس کی فراہمی خاص طور پر سحر اور افطار میں اس کی روانی رکھی جائے تاکہ جو روزہ دار ہیں ان کے گھروں میں کم از کم گیس جو ہے وہ آنی چاہیے۔ گورنر سندھ کا ایک بار پھر وزیر اعظم سے کراچی میں گیس لوڈ شیڈنگ کے نوٹس دینے کا مطالبہ، کہا سحر اور افطار کے اوقات میں گیس کی فراہمی ممکن ہونی چاہیے۔ گورنر ہاؤس میں خطاب کے دوران کامران ٹسوری نے کہا چند یوٹیوبر بیرونی ایجنڈے پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہم سب کو پاک افواج کو مکمل سپورٹ کرنا ہے، دشمن کو اس کی سازش میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، افواج اور سرحدیں کمزور ہوئیں تو ہمارا حال عراق، لبنان، فلسطین جیسا ہوگا۔ گورنر نے کہا رمضان میں مجھے اور میرے بیٹے کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، مجھے کہا گیا کہ اس بار رمضان میں لوگوں کو مت بلاؤ، میں نے بات نہیں مانی۔ گورنر ہاؤس میں تیسرے افطار ڈنر میں بھی ہزاروں افراد کی شرکت۔ نئے وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت اور مشیروں کو قلمدان دینے کے لیے وزیراعظم کی مشاورت مکمل، کابینہ کے نومنتخب اراکین کو آج قلمدان ملنے کا امکان۔ علی پرویز ملک کو پیٹرولیم، طارق فضل چودھری کو صحت کی وزارت ملے گی، حنیف عباسی کو ریلوے، مصطفیٰ کمال کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت مل سکتی ہے، پرویز خٹک کو بین الصوبائی رابطہ کی وزارت ملنے کا امکان۔ ڈاکٹر مصدق ملک، محمد علی، ڈاکٹر توقیر رضا حیات ہراج، خالد مکسی اور شیزہ فاطمہ کی وزارتیں فائنل کر دی گئی۔ امریکی فوجی امداد بند ہونے کے بعد یوکرین کے صدر کا بڑا یو ٹرن، زیلنسکی نے جنگ بندی مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی، ایکس پر پیغام دیا ہم میں سے کوئی بھی نہ ختم ہونے والی جنگ نہیں چاہتا، جنگ کے خاتمے اور دیر پا امن کے لیے صدر ٹرمپ کی مضبوط قیادت میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، پہلے مرحلے میں قیدیوں کی رہائی اور فضائی جنگ بندی پر بات ہو سکتی ہے۔ اسکواڈ بتا رہا ہے کہ اس ٹور کے بعد شاداب خان کپتان بنے گا، باقی تو سب وہی لڑکے آگے واپس ٹیم میں۔ اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو آپ بابر کو بھی ڈراپ کرتے، آپ رضوان کو بھی ڈراپ کرتے۔ یہ 2 آپ کے ہیں، 2 میرے ہیں، 2 شاہد بھائی کے، 2 نجیب کے، 2 باسط بھائی کے، یہ ایسے ٹیم بنائی ہے، انٹرنیشنل ٹیم بنا رہے ہیں، کسی کلب کی ٹیم بنا رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف اسکواڈ میرٹ پر نہیں بنا، قومی T20 اسکواڈ بتا رہا ہے بعد میں شاداب کپتان بنے گی۔ سابق کرکٹر باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پر جوش میں اظہار خیال، کہا 64 رنز بنانے والا سعود شکیل اسکواڈ سے باہر ہو گیا، حسنین، کامران، غلام بغیر کھیلے ٹیم سے آؤٹ، باقی وہی کھلاڑی دوبارہ آ گئے۔
انصاف کرنا تھا تو پھر بابر اعظم اور رضوان کو بھی ڈراپ کرنا چاہیے تھا. جنہیں نہیں پتا کنگ کس کو کہتے ہیں وہ وراٹ کوہلی کو دیکھ لیں. کامران اکمل بولے اپنے اپنے کھلاڑیوں کو لا کر اسکواڈ بنا لیا گیا. انٹرنیشنل ٹیم بنا رہے ہیں یا کلب کی, کوئی معیار ہی نہیں رہا. مایا ناز اداکار بہروز سبزواری بنے مہمان, کیا معصومانہ سوالات کا سامنا. اقتصادی جائزے کے لیے IMF وفد اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے درمیان مذاکرات. وزیر خزانہ کی معاشی صورتحال پر بریفنگ. کامیاب مذاکرات کی صورت میں پاکستان کو قرض پروگرام کی $1 ارب کی نئی قسط ملے گی. ریونیو کلیکشن پر چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیار نے بریفنگ دی. سندھ پولیس کا فورینزک سافٹ ویئر ناکارہ. ارمغان کے گھر سے ملے اسلحے کا فورینزک نہ ہو سکا. ذرائع کا کہنا ہے CIA نے بھی اسلحے کے فورینزک میں دلچسپی نہیں دکھائی. اسلحے اور خول کی محدود جانچ کرائی گئی. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان کے ریمانڈ میں 6 دن کی توسیع. کراچی قائدآباد پل کے نیچے ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے کیشیئر جاں بحق. ڈاکو نے ہائی روف میں سوار کیشیئر سے پیسے چھیننے کے دوران گولی مار دی. مقتول عمران کی تدفین کر دی گئی. نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. عمران گارمنٹس فیکٹری میں ملازم اور 9 سالہ بچے کا باپ تھا. گلستان جوہر کے اسٹور میں لٹیرے نے سیکیورٹی گارڈ کے سر پر پستول مار کر زخمی کر دیا. ڈکیتی کی کوشش ناکام. رواں سال کے 2 ماہ کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر 12 افراد کو قتل اور 41 کو زخمی کیا جا چکا ہے. کراچی کے علاقے منگو پیر میں ڈمپر ڈرائیور نے ڈاکو ہلاک کر دیا. 7 سے 8 مسلح ملزمان نے ڈمپر کو روکنے کی کوشش کی. ڈرائیور نے ملزمان سے بچتے ہوئے ایک ڈاکو کو کچل دیا. ہلاک ملزم کے قبضے سے پستول اور موٹر سائیکل برآمد کی گئی. ملزم کا ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے. اسلام آباد سے جدہ جانے والی نجی ایئر لائن کی پرواز کی کراچی میں ہنگامی لینڈنگ. طیارہ ری فیولنگ کے بعد اڑا تو لینڈنگ گیئر بند نہ ہوا. کپتان نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے صورتحال واضح کی. طیارہ بحفاظت اتار کر گراؤنڈ کر دیا گیا. مسافروں کو متبادل پرواز کے ذریعے روانہ کیا جائے گا. دارالعلوم حقانیہ خودکش دھماکے سے متعلق CTD کی تحقیقات کا دائرہ افغان مہاجر کیمپوں تک وسیع کرنے کا فیصلہ. پولیس کا کہنا ہے خودکش بمبار کا تاحال نادرہ میں ریکارڈ نہیں مل سکا. حملہ آور 21 سے 22 سال کا تھا. خاکہ تیار کیا جا رہا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی دارالعلوم حقانیہ آمد. مولانا حامد الحق کی شہادت پر اہل خانہ سے تعزیت. غزہ کی صورتحال پر قاہرہ میں عرب سربراہوں کا ہنگامی اجلاس. شام اور لبنان کی صدور بھی اجلاس میں شریک. کانفرنس میں غزہ کے شہریوں کی کسی اور ملک منتقلی کو مسترد کیا جائے گا. فلسطینیوں کو ان کے سرزمین سے بے دخل کرنے کی کسی بھی ممکنہ کوشش کو روکنے کے لیے عرب قیادت میں اتفاق رائے کی کوشش کی جائے گی. UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی بھی خصوصی شرکت. امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ میں فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مصر اور اردن میں بسانے کے حوالے سے منصوبہ پیش کیا تھا.